حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات واحد ہیں جن کے لفظ کی صداقت کبھی کمزور نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں اب جہاں کہیں بھی ہوں گے اب اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں۔ فرمودات واسولی فاصف قسط نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات واحد ہیں جن کے لفظ کی صداقت کبھی کمزور نہیں ہے۔ یا اللہ، میں ان دعاؤں سے توبہ کرتا ہوں جو دعائیں تجھے پسند نہ ہوں، اور مجھے ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا تقرب ہوتا ہو۔ آگے فرماتا ہے کہ بیماری عام طور پر پہلے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، پہلے روح بیمار ہوتی ہے، پھر جسم بیمار ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بے مقصد زندہ رہتے ہیں ان کو موت ستاتی ہے، اور وہ جو با مقصد رہتے ہیں ان کا موت کچھ نہیں کر سکتی۔ دہرائی یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے علم کے تابع ہو۔ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے۔ آگے وہ سب فرماتے ہیں کہ بے نیازی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس سے کچھ نکالا جائے یا اس میں کچھ ڈالا جائے تو نہ کمی ہو اور نہ اس میں بیشی۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا وہ مکمل طور پر دیندار۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی سے پیار کرتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں۔ تکلیف مقام صبر سے متعارف کروانے کے لیے آتی ہے۔ جب تک آپ کو اپنی عاقبت کا یقین نہ ہو کسی کی عاقبت کو غلط نہ کہنا۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے مرنے کا غم دینا ہے ان کو زندگی میں خوشی دے کر جاؤ۔ مخلص بندہ کبھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں مخلص ہو گیا۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے، علاوہ ازیں سارا ہی بوجھ ہے۔ اگر کسی کا علم عمل میں نہیں آیا تو اس کا حشر اس گدھے جیسا ہوگا جس پر کتابیں لدی ہیں۔ آپ اللہ کو اتنے قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ میں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمارا یہ تاریکی سے روشنی کی طرف سفر قبول فرمائے اور ہمیں ان فرمودات کو سمجھنے کی اور ان کی روشنی میں اور ان کی رہنمائی میں زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔